کسی شاعر کا ایک شعر یاد آ گیا، سنیں کہ نہیں لکھا تھا تقدیروں میں جن کی خلد میں جانا، نہیں لکھا تھا تقدیروں میں جن کی خلد میں جانا، عزا خانوں سے وہ گزرے مگر اندر نہیں آئے، نہیں لکھا تھا تقدیروں میں جن کی خلد میں جانا، عزا خانوں سے وہ گزرے مگر اندر نہیں آئے۔ اس کے پہلے کہ میں پیشخانی کے لیے دعوت سخن دوں، ایک مطلع چند اشعار ملاحظہ کر لیں کہ کیوں نہ لکھیں ہم قصیدہ مرتضیٰ کی شان میں، شعر سنیں، کیوں نہ لکھیں ہم قصیدہ مرتضیٰ کی شان میں، جبکہ ان کا تذکرہ موجود ہے قرآن میں، کیوں نہ لکھیں ہم قصیدہ مرتضیٰ کی شان میں، جبکہ ان کا تذکرہ موجود ہے قرآن میں، تو مرتضیٰ کے ذکر کا اچھا صلہ ہم کو ملا، شعر سنیں، مرتضیٰ کے ذکر کا اچھا صلہ ہم کو ملا، روح میں آئی ہے طاقت تازگی ایمان میں، کیوں نہ لکھیں ہم قصیدہ مرتضیٰ کی شان میں، جبکہ ان کا تذکرہ موجود ہے قرآن میں، تو مرتضیٰ کے ذکر کا اچھا صلہ ہم کو ملا، روح میں آئی ہے طاقت تازگی ایمان میں، تو ہر سطر میں ہے قصیدہ مصطفیٰ کی آل کا، ہر سطر میں ہے قصیدہ مصطفیٰ کی آل کا، دیکھ لو توریت میں انجیل میں قرآن میں، ہر سطر میں ہے قصیدہ، ہر سطر میں ہے قصیدہ مصطفیٰ کی آل کا، دیکھ لو توریت میں انجیل میں قرآن میں، دیکھ لو توریت میں انجیل میں قرآن میں، تو رہنمائی دین خالق کی کیا اس نے صدا، رہنمائی دین خالق کی کیا اس نے صدا، اے ابو طالب پلا جو بھی تیری دالان میں، رہنمائی دین خالق کی کیا اس نے صدا، اے ابو طالب پلا جو بھی تیری دالان میں، اے ابو طالب پلا جو بھی تیری دالان میں، تو مشکلیں ہی مشکلیں عرفان تھی چاروں طرف، مشکلیں ہی مشکلیں عرفان تھی چاروں طرف، یا علی میں نے کہا تب جان آئی جان میں، یا علی میں نے کہا تب جان آئی جان میں، یا علی میں نے کہا تب جان آئی جان میں، مشکلیں ہی مشکلیں عرفان تھی چاروں طرف، یا علی میں نے کہا تب جان آئی جان میں۔ آئیے انہی مصروں کے زیر سایہ میں گزارش گزار ہوں جناب حسن واسطی صاحب کی خدمت میں کہ رونق افروز ممبر ہو اور اپنے اشعار سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں، ان کی استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات۔ معزز سامعین السلام علیکم، میں گزارش کر رہا ہوں آپ لوگ اندر آ جائیں تو اچھا ہوگا، ابھی جگہ بہت ہے اندر، زحمت نہ ہو تو اندر تشریف لیں، آگے تشریف لائیے، پیچھے کو بیٹھیں۔ حاضر کرتا ہوں 4 مصروں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، مل کے ایک صلوات ارشاد فرما دیں آپ۔ کہ کس کا کیا دعویٰ ہے دنیا میں اسے مت دیکھیے، کس کا کیا دعویٰ ہے دنیا میں اسے مت دیکھیے، حشر میں ہر ایک کا ایمان تولا جائے گا، کس کا کیا دعویٰ ہے دنیا میں اسے مت دیکھیے، حشر میں ہر ایک کا ایمان تولا جائے گا، خواب جنت کا نہ دیکھے دشمن آل نبی، سیدہ سے پوچھ کے دروازہ کھولا جائے گا۔
خواب جنت کا نہ دیکھے دشمن آل نبی، سیدہ سے پوچھ کے دروازہ کھولا جائے گا، سیدہ سے پوچھ کے دروازہ۔ بزرگ تشریف فرما ہے، میں اپنے چھوٹے بھائی اور نوجوان بھائیوں کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں، بزرگ اس بات کی تائید کریں گے۔ ایک بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور جو ایک بہت بڑی سچائی ہے شیعان حیدر کرار کے لیے، باقی اور کسی کی بات نہیں کرتا، حالانکہ ملتا سب کو ہے۔ جو بات میں پیش کرنے جا رہا ہوں اگر سچائی ہو تو دعاؤں سے نوازیے گا کہ الفت سرور کی نسبت دل میں ہے کچھ اس طرح، الفت سرور کی نسبت دل میں ہے کچھ اس طرح، شمع کی جس طرح نسبت ایک پروانے سے ہے، الفت سرور کی نسبت دل میں ہے کچھ اس طرح، شمع کی جس طرح نسبت ایک پروانے سے ہے، کتنی قربت ہے خدا کو حضرت شبیر سے، مانگتا مسجد میں ہوں ملتا عزا خانے سے، کتنی قربت ہے خدا کو حضرت شبیر سے، کتنی قربت ہے خدا کو حضرت شبیر سے، مانگتا مسجد میں ہوں ملتا عزا خانے سے ہے، مانگتا مسجد میں ہوں ملتا عزا خانے سے ہے، کتنی قربت ہے خدا کو حضرت شبیر سے، مانگتا مسجد میں ہوں ملتا عزا خانے سے ہے۔ اس علاقے کے بھی بہت سے لوگ اس وقت کربلا گئے ہوں گے، آپ لوگوں کی جان پہچان میں بھی بہت سے لوگ گئے ہوں گے۔ ایک شعر پیش کرنے کے لیے میں ایک مطلع کا سہارا لے رہا ہوں اور تمام لوگوں سے دعائیں چاہتا ہوں۔ دیکھیے گا حضور اگر سچائی ہو تو حسن واسطی کو دعا ضرور دے دیجیے گا۔ سرکار حاضر کرتا ہوں کہ یہ حکم نامہ ہوا ہے جاری ہراس اور خوف کی فضا میں، یہ حکم نامہ ہوا ہے جاری ہراس اور خوف کی فضا میں، تم اپنی باتوں کو بھول جاؤ صدا ملاؤ میری صدا میں، یہ حکم نامہ ہوا ہے جاری ہراس اور خوف کی فضا میں، تم اپنی باتوں کو بھول جاؤ صدا ملاؤ میری صدا میں، کہ ہر ایک رخ سے ہوا ہے روشن وہ آدمی نفس مطمئن تھا، ہر ایک رخ سے ہوا ہے روشن وہ آدمی نفس مطمئن تھا، یہی سبب ہے کہ زائروں کو سکون ملتا ہے کربلا میں، ہر ایک رخ سے ہوا ہے روشن وہ آدمی نفس مطمئن تھا، یہی سبب ہے کہ زائروں کو سکون ملتا ہے کربلا میں۔ حاضر کرتا ہوں میرا بھائی، بتا دیجئے گا کتنی دیر مجھے ممبر پہ رہنا ہے، اشارہ کر دیجئے گا، میں انشاءاللہ بتا رہوں گا۔ حاضر کرتا ہوں سرکار کے لیے اور ریرم بھائی کے لیے تھوڑا سا راستہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مطلب حاضر کر رہا ہوں کہ اہل بیت مصطفیٰ میں سب کا رتبہ ایک ہے، اہل بیت مصطفیٰ میں سب کا رتبہ ایک ہے، سب کا مقصد ایک ہے، سب کا نظریہ ایک ہے، اہل بیت مصطفیٰ میں سب کا رتبہ ایک ہے، سب کا مقصد ایک ہے، سب کا۔ دیکھیں میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اگر سچائی ہو تو میرا ساتھ دیجیے گا۔ بہت سے لوگوں نے کہا یہ جملہ نہ کہا کرو، سچائی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں نے کہا ممبر رسول پہ آ کے آؤں باؤں باتیں کی نہیں جا سکتی، وہی بات کی جا سکتی ہے جس میں سچائی ہو، اور شیعان حیدر کرار ممبر پہ آ کے وہی بیان کرتے ہیں جو حق ہوتا ہے۔ اب ایک ایک مصرع پیش کر رہا ہوں، پوری توجہ آپ تمامی حضرات کی چاہتا ہوں۔ اہل بیت مصطفیٰ میں سب کا رتبہ ایک ہے، سب کا مقصد ایک ہے، سب کا نظریہ ایک ہے، ہر محب شاہ کے گھر میں سجا ہے تعزیہ، ہر محب شاہ کے گھر میں سجا ہے تعزیہ، انگنت ہے کربلا دنیا میں کعبہ ایک ہے۔ جزاک اللہ مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے۔ کہ پیچھے ہمارے قوم کے مستقبل بیٹھے ہیں، بہت سے گھروں کے بچے بیٹھے ہیں اور ہر گھر کا منظر پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اہل بیت مصطفیٰ میں سب کا رتبہ ایک ہے، سب کا مقصد ایک ہے، سب کا نظریہ ایک ہے، ہر محب شاہ کے گھر میں سجا ہے تعزیہ، انگنت ہے کربلا دنیا میں
کعبہ ایک ہے کہ پہلے بچہ سیکھتا ہے خود سے ماتم شاہ کا. حضور اگر سچ ہو تو بولیے. پہلے بچہ سیکھتا ہے خود سے ماتم شاہ کا، بعد میں ماں اس کو سکھلاتی ہے اللہ ایک ہے. پہلے بچہ سیکھتا ہے خود سے ماتم شاہ کا. بہت بہت شکریہ. پہلے بچہ سیکھتا ہے تو دو تین لوگ ابھی بھی بڑے خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد کا شعر ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ یہ مجلس مسجد میں منعقد کی گئی ہے. مسجد میں آنے والے تو خاموش نہیں رہیں گے جو بات میں پیش کرنے جا رہا ہوں. پہلے بچہ ہر محب شاہ کے گھر میں سجائے تعزیہ، ان گنت ہے کربلا دنیا میں کعبہ ایک ہے. پہلے بچہ سیکھتا ہے خود سے ماتم شاہ کا، بعد میں ماں اس کو سکھلاتی ہے اللہ ایک ہے. بعد میں ماں اس کو سکھلاتی ہے اللہ ایک ہے کہ 4 اماموں کی نمازوں میں ہے تیرے اختلاف. 4 اماموں کی نمازوں میں ہے تیرے اختلاف، اپنے 12 ہیں مگر سب کا طریقہ ایک. شہزادی آپ کے لال کے چہلم کی مجلس میں یہ مومنین تشریف فرما ہے. جتنے مومنین کا ہاتھ بلند ہو رہا ہے شہزادی یہ ہاتھ کبھی کسی کا محتاج نہ رہے. محتاج کی محتاجی کو دور کرنے کے لیے یہ ہاتھ بلند ہو. ان کو کبھی کسی کے در پہ جانے کی سوائے گھر اہل بیت کی ضرورت نہ پڑے. مولا سلامت رکھے. پہلے بچہ سیکھتا ہے خود سے ماتم شاہ کا، بعد میں ماں اس کو سکھلاتی ہے اللہ ایک ہے. 4 اماموں کی نمازوں میں ہے تیرے اختلاف، اپنے 12 ہیں مگر سب کا طریقہ ایک ہے. اپنے 12 ہیں مگر سب کا طریقہ ایک ہے. تو آپ بیداری آپ کی مجھے نظر آ گئی. مطلب اور چند شعر اور حاضر کر رہا ہوں کہ میرے قلم نے مدح آل کے سوا لکھا نہیں. حضور میرے قلم نے مدح آل کے سوا لکھا نہیں. زبان 2 ہے پھر بھی یہ زباں کا دوغلا نہیں. بہت بہت شکریہ. جو لوگ بولے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جو خاموش ہیں مجھے معلوم ہے کیوں خاموش ہیں، کیونکہ آج کا دور جیل پین اور ڈاٹ پین کا دور ہے. اب نب پین ہاتھ میں ہے ہی نہیں. تو اس مطلب حضور ہر آدمی نہیں بول سکتا ہے مجھے پتا ہے. مطلب پھر حاضر کر رہا ہوں. آج سے قبل 20 سال پہلے نب پین چلا کرتا تھا اور وہ جو لکڑی کا قلم بنایا جاتا تھا اس کو بیچ سے پھاڑ دیا جاتا تھا. سرکار میرے قلم نے مدح آل کے سوا لکھا نہیں. میرے قلم نے مدح آل کے سوا لکھا نہیں. زبان 2 ہے پھر بھی یہ زباں کا دوغلا نہیں. کہ قلم کبھی زباں ہوا، زباں کبھی قلم ہوئی. میرے قلم نے مدح آل کے سوا لکھا نہیں. زبان 2 ہے پھر بھی یہ زباں کا دوغلا نہیں. قلم کبھی زباں ہوا، زباں کبھی قلم ہوئی، مگر ثناء و منقبت کا سلسلہ رکا نہیں. قلم کبھی زباں ہوا، زباں کبھی قلم ہوئی. یہ جو ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں سنو میرے بچہ، تم لوگ تو قوم کا مستقبل ہو. مصرے سنو، ایک سچائی پیش کرنے جا رہا ہوں. میرے قلم نے مدح آل کے سوا لکھا نہیں. زبان 2 ہے پھر بھی یہ زباں کا دوغلا نہیں. قلم کبھی زباں ہوا، زباں کبھی قلم ہوئی، مگر ثناء و منقبت کا سلسلہ رکا نہیں. کہ قلم چلاتا لوح سے پہنچ گیا کتاب تک. قلم چلاتا لوح سے پہنچ گیا کتاب تک. کسی نبی کو چھوڑ کر قلم کہیں گیا نہیں. قلم چلاتا لوح سے پہنچ گیا کتاب تک. کسی نبی کو چھوڑ کر قلم کہیں گیا نہیں. سرکار کلام ذوالجلال سے کلام بو تراب تک، کلام ذوالجلال سے کلام بو تراب تک وہ کون ایسا راز ہے قلم سے جو کھلا نہیں. جزاک اللہ. تھوڑا سا اور آبادی کا
سے جو کھلا نہیں. قلم کا اپنا ظرف ہے, قلم کی اپنی شان ہے. قلم کا اپنا ظرف ہے, قلم کی اپنی شان ہے. وفا کو چھیڑتا نہیں, جفا کو چھوڑتا نہیں. قلم کا اپنا ظرف ہے, قلم کی اپنی شان ہے. قلم کا اپنا ظرف ہے, قلم کی اپنی شان ہے. وفا کو چھیڑتا نہیں, جفا کو چھوڑتا نہیں. کہ قلم سے بیر بولہب, قلم سے پیار بوالحسن. قلم سے بیر بولہب, قلم سے پیار بوالحسن. قلم کا بار ہے عجب جو گر گیا اٹھا نہیں. سلامت رہے, مولا سلامت رکھے, مولا سلامت رکھے. قلم کا اپنا ظرف ہے, قلم کی اپنی شان ہے. وفا کو چھیڑتا نہیں, جفا کو چھوڑتا نہیں. قلم سے بیر بولہب, قلم سے پیار بوالحسن. قلم کا وار ہے عجب جو گر گیا اٹھا نہیں. کہ حکومتوں کے دام پر بہت سے ذہن بک گئے. حکومتوں کے دام پر بہت سے ذہن بک گئے. خطا مورخوں کی ہے, قلم کی کچھ خطا نہیں. حکومتوں کے دام پر بہت سے ذہن بک گئے. حکومتوں کے دام پر بہت بہت شکریہ حضور. مولا سلامت رکھے, مولا آپ سب کو سلامت رکھے. تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے مل کے ایک سلوات بھیج دیجیے آپ حضرات کو. حکومتوں کے دام پر بہت سے ذہن بک گئے. خطا مورخوں کی ہے, قلم کی کچھ. جو لوگ اب تک خاموش ہیں یہ شعر ان کے لیے. حکومتوں کے دام پر بہت سے ذہن بک گئے. خطا مورخوں کی ہے, قلم کی عرفان سے سنو. خطا مورخوں کی ہے, قلم کی کچھ خطا نہیں. کہ قلم کی آرزو بھلا نبی کو کیسے ہو گئی. قلم کی آرزو بھلا نبی کو کیسے ہو گئی. کہا تو جا رہا تھا یہ نبی پڑھا لکھا نہیں. قلم کی آرزو بھلا, قلم کی آرزو بھلا. اللہ مل کے حکومتوں کے دام پر بہت سے ذہن بھی گئے. ارم بھائی یہاں سے دو شعر صرف اور صرف اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ کچھ ہمارے نوجوان ہیں وہ بھی شریک ہو جائیں کیونکہ فرش اعضا پہ موجود ہیں. ان کی شرکت ابھی تک نہیں ہوئی ہے اور شاید آپ کے سامنے بھی پہلی بار پڑھ رہا ہوں. دو شعر ذرا سا موضوع سے ہٹ کے پیش کر رہا ہوں, لیکن ایک کیونکہ چیلوں کی مجلس ہے اور یہ بھی پیغام جانا چاہیے. یہ ماشاءاللہ 4 کیمرے لگے ہوئے ہیں, لائیو کر رہے ہیں. پیغام دور تک جانا چاہیے جو پیغام میں پیش کرنے جا رہا ہوں. حکومتوں کے دام پر بہت سے ذہن بک گئے. خطا مورخوں کی ہے, قلم کی کچھ خطا نہیں. قلم کی آرزو بھلا نبی کو کیسے ہو گئی. کہا تو جا رہا تھا یہ نبی پڑھا لکھا نہیں. کہا تو جا رہا تھا یہ نبی پڑھا لکھا نہیں. کہ ہمارے بس میں کیا ہے, کیوں ہمیں سنانے آئے ہو. ہمارے بس میں کیا ہے, ہمارے بس میں کیا ہے, کیوں ہمیں سنانے آئے ہو. تمہارا اعتراض تو رسول نے سنا نہیں. ویسے اس کے بعد کا شعر. ہمارے بس میں کیا ہے, کیوں ہمیں سنانے آئے ہو. تمہارا اعتراض تو رسول نے سنا نہیں. کہ نبی کے دوش پر بلند ہونے والے ہو چکے. اتارنا بھی چاہو اب تو کوئی فائدہ. نبی کے دوش پر بلند ہونے والے ہو چکے. اتارنا بھی چاہو اب تو کوئی فائدہ نہیں. قلم کی آرزو بھلا نبی کو کیسے ہو گئی. کہا تو جا رہا تھا یہ نبی پڑھا لکھا نہیں. کیا قلم کا نام بھی نہ دے سکوں گا اپنے آپ کو. ازل سے ایک ہی رہا ہوں, دو کبھی ہوا نہیں. قلم کا نام بھی نہ دے سکوں گا اپنے آپ کو.
ازل سے ایک ہی رہا ہوں دو کبھی ہوا نہیں کہ حسن نے کام لے لیا قلم سے ذوالفقار کا. حسن نے کام لے لیا قلم سے ذوالفقار کا, محاذ فتح ہو گیا کسی کا خون بہا نہیں. حسن نے کام لے لیا قلم سے ذوالفقار کا, محاذ فتح ہو گیا, بس محاذ فتح ہو گیا کسی کا خون بہا نہیں. حسن نے کام لے لیا قلم سے ذوالفقار کا, محاذ فتح ہو گیا کسی کا خون بہا نہیں. آئیے اس قلم کو نہیں چھوڑتا ہوں, اسی قلم کو لیے رہتا ہوں. الفاظ و معانی کا طلبگار قلم ہے, تخیل و تفکر کا خریدار قلم ہے. سچ پوچھو تو ایمان کی رفتار قلم ہے, ہر دور کے بہلول کی تلوار قلم ہے. الفاظ و معانی کا طلبگار قلم ہے, تخیل و تفکر کا خریدار. سرکار جس طرح آپ اپنے موضوع سے نہیں ہٹتے اسی طرح میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ موضوع سے نہ ہٹوں, بات پہنچا لے جاؤں. الفاظ و معانی کا طلبگار قلم ہے, تخیل و تفکر کا خریدار قلم ہے. سچ پوچھو تو ایمان کی رفتار قلم ہے, ہر دور کے بولول کی تلوار قلم ہے. سن لیں گے کتابوں کا بھرم بیچنے والے, جائیں گے جہنم میں قلم بیچنے والے. سن لیں یہ کتابوں کا بھرم بیچنے والے. یہاں سے یہ بند سنیے, پوری توجہ. ارے بھائی سن لیں یہ کتابوں کا بھرم بیچنے والے, جائیں گے جہنم میں قلم بیچنے والے. فنکار ہوا کرتا ہے تحریر کی عزت اور پیش نگاہ رکھتا ہے قرآن کی آیت. اپناتا ہے جبریل کے استاد کی سیرت, تب راہ دکھاتی ہے اسے نہج بلاغت. اپناتا ہے جبریل کے استاد کی سیرت, تب راہ دکھاتی ہے اسے نہج بلاغت. کے ایک نقطے میں جس روز کے قرآن ڈھلا تھا واللہ اسی روز ابو جہل مرا تھا. ایک نقطے میں جس روز کے قرآن ڈھلا تھا واللہ اسی روز ابو جہل مرا تھا. مذہب کے تحفظ میں قلم اپنا اٹھاؤ, جو بات حقیقت ہے وہی لکھ کے بتاؤ. مذہب کے تحفظ میں قلم اپنا اٹھاؤ, جو بات حقیقت ہے وہی لکھ کے بتاؤ. کچھ اجر رسالت بھی ادا کر کے دکھاؤ, مظلومیت شبیر کو عنوان بناؤ. کچھ اجر رسالت بھی ادا کر کے دکھاؤ, مظلومیت شبیر کو عنوان بناؤ. تم راہ صداقت کو کبھی چھوڑ نہ دینا, گھبرا کے زمانے سے قلم توڑ نہ دینا. تم راہ صداقت کو کبھی چھوڑ نہ, آخری بند, تم راہ صداقت کو کبھی چھوڑ نہ دینا, گھبرا کے زمانے سے قلم توڑ نہ دینا. گر اہل قلم ہو تو کبھی پیاس پہ لکھو. ارے میرے بھائی, گر اہل قلم ہو تو کبھی پیاس پہ لکھو. مومن کی طرح سینہ احساس پہ لکھو. لپٹی ہے جو مشکیزے سے اس آس پہ لکھو. بازو میں اگر دم ہے تو عباس پہ بیت سنیے, آخری بیت, پوری توجہ. گر اہل قلم ہو تو کبھی پیاس پہ لکھو, مومن کی طرح سینہ احساس پہ لکھو. لپٹی ہے جو مشکیزے سے اس آس پہ لکھو. بازو میں اگر دم ہے تو عباس پہ لکھو. کمزور محدث سے قلم اٹھ نہیں سکتا, مفلوج سے مولا کا علم اٹھ نہیں. بہترین اشعار آپ کے روبرو پیش کر رہے جناب حسن وافی صاحب. اگلے شاعر کے استقبال میں چند چیز اندازہ کر لیں کہ عاشق آل نبی دنیا